بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کی کتاب قرآن شریف اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق دل سے مانتے ہیں اور نماز روزہ وغیرہ اعمال سبھی بجا لاتے ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کو بھی مانیں؟ حضور انور نے فرمایا، دیکھو، جس طرح جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر کے ان کے احکام کی تفصیلات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقوی، طہارت کو بجا نہ لاوے اور ان احکام کو جو تزکیہ نفس، ترک شر اور حصول خیر کے متعلق نافذ ہوتے ہیں چھوڑ دے، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے اور اس پر ایمان کے زیور سے آراستہ ہونے کا اطلاق صادق نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے جو شخص مسیح موعود کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر ماض ہے، اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابع دار اور فرما بردار کہہ سکیں، اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابع دار اور فرما بردار کہہ سکیں، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن شریف میں احکام دیے ہیں، اسی طرح سے آخری زمانے میں ایک آخری خلیفہ کے آنے کی پیشگوئی بھی بڑے زور سے بیان فرمائی ہے، اور اس کے نہ ماننے والے اور اس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث کے الفاظ میں فرق، جو کہ فرق نہیں بلکہ بالفاظ دیگر قرآن شریف کے الفاظ کی تفسیر ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن شریف میں خلیفہ کا لفظ بولا گیا ہے اور حدیث میں اسی خلیفہ آخری کو مسیح موعود کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس قرآن شریف نے جس شخص کے مبعوث کرنے کے متعلق وعدے کا لفظ بولا ہے اور اس طرح سے اس شخص کی بعثت کو ایک رنگ کی عظمت عطا کی ہے، وہ مسلمان کیسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے۔ شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اس طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشابہت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ معمولی طور سے اس کا ذکر ہی کر دیا ہو، بلکہ اس کے آنے کے نشانات تفصیلاً کل کتب سماوی میں بیان فرما دیے ہیں۔ بائبل میں، انجیل میں، احادیث میں اور خود قرآن شریف میں اس کی آمد کی نشانیاں دی گئی ہیں، اور ساری قومیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان متفق طور سے اس کی آمد کے قائل اور منتظر ہیں۔ اس کا انکار کر دینا کس طرح سے اسلام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جبکہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے واسطے آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں نشان ظاہر کیے اور زمین پر بھی معجزات دکھائے، اس کی تائید کے واسطے طاعون آیا اور کسوف و خضوع اپنے مقررہ وقت پر بموجب پیش گوئی عین وقت پر ظاہر ہو گیا، تو کیا ایسا شخص جس کی تائید کے واسطے آسمان نشان ظاہر کرے اور زمین الوقت کہے، وہ کوئی معمولی شخص ہو سکتا ہے کہ اس کا ماننا اور نہ ماننا برابر ہو اور لوگ اسے نہ مان کر بھی مسلمان اور خدا کے پیارے بندے بنے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو کہ موعود کے آنے کی کل علامات پوری ہو گئی ہیں۔ طرح طرح کے مفاسد نے دنیا کو گندہ کر دیا ہے۔ خود مسلمان علماء اور اکثر اولیاء نے مسیح موعود کے آنے کا یہی زمانہ لکھا ہے کہ وہ 14ویں صدی میں آئے گا۔ حدود الکرامہ میں بھی اسی 14ویں صدی کے متعلق لکھا ہے، اور کوئی بھی نہیں جو اس صدی سے آگے بڑھا ہو۔ 13ویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی تھی، اور لکھا ہے کہ اب 14ویں صدی مبارک ہوگی۔ اس قدر متفقہ شہادت کے بعد بھی جو کہ اولیاء اور اکثر علماء نے بیان کی،
اگر کوئی شبہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن شریف میں تدبر کرے اور سورہ نور کو غور سے مطالعہ کرے۔ دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ آئے تھے، اسی طرح یہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی میں مسیح موعود آیا ہے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ سلسلہ موسوی کے خاتم الخلفاء تھے، اسی طرح ادھر بھی مسیح موعود خاتم الخلفاء ہوگا۔ اسلام اس وقت اس طرح اس بیماری کے طرح تھا جس کی زندگی کا جام لبریز ہو چکا ہو۔ اسلام پر ظلم کیا گیا اور بڑی بے رحمی سے دشمن چاروں طرف سے اپنے پورے ہتھیاروں سے اس کو نیست و نابود کرنے کے واسطے مسلح و تیار ہو کر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اسلام اس وقت مردہ ہو چکا تھا اور اندرونی اور بیرونی حملوں سے نیم جان۔ اسلام کی شمع کا اب آخری وقت تھا اور اس کی گردن پر بڑی بے رحمی سے چھری پھیری جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون الحجر کس وقت کے لیے کیا گیا تھا؟ کیا ابھی کوئی اور مصیبت بھی رہ گئی تھی کہ اسلام پر آنی باقی ہو؟ یاد رکھو، حفاظت سے اور آگ کی حفاظت ہی مراد نہیں بلکہ اس کی تشریح ایک حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوئے گا کہ قرآن شریف دنیا سے اٹھ جاوے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہوں گے تو اٹھ کیسے جاوے گا؟ فرمایا کہ میں تو تمہیں عقل مند خیال کرتا تھا مگر تم بڑے بیوقوف ہو۔ کیا عیسائی انجیل نہیں پڑھتے اور کیا یہودی تورات نہیں پڑھتے؟ قرآن شریف کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم اٹھ جاوے گا اور ہدایت دنیا سے نابود ہو جاوے گی۔ انوار اور اسرار قرآنیہ سے لوگ بے بہرا ہو جائیں گے اور عمل کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن جس کے سکھانے کو آیا ہے لوگ اس راہ کو ترک کر دیں گے اور اپنی ہوا و ہوس کے پابند ہو جائیں گے۔ جب یہ حال ہوگا تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص آوے گا اور وہ دین کو عصر نو واپس لائے گا اور دین کو اور قرآن کو عصر نو تازہ کرے گا۔ قرآن کی کوئی عظمت اور بھولی ہوئی ہدایت اور سریا پر چڑھ گیا ہوا ایمان دوبارہ دنیا میں پھیلا دے گا۔ لو کان الایمان معلقا عند السریا لنالہ رجل من ہؤلاء اے من ابناء فارس۔ غرض قرآن شریف سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں آخری زمانے میں خلیفہ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے اور اس کے علامات اور نشانات بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ہمیں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے۔ اب ہر شخص کا جو خدا اور رسول سے پیار کرتا ہے اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتا ہے فرض ہے کہ اس معاملے میں غور کرے کہ آیا آپ نے جو دعویٰ کیا ہے سچا ہے کہ جھوٹا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کے ساتھ خدائی نشان ہوتے ہیں، صرف نرا زبانی دعویٰ قابل پذیرائی نہیں ہوتا۔ من جملہ اور علامات کے جو ہمارے آنے کے واسطے اللہ اور رسول کی کتابوں میں مندرج ہیں ایک اونٹوں کی سواریوں کا معطل ہو جانا بھی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو قرآن شریف نے بالفاظ ذیل تعبیر کیا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ سورہ تکویر آیت 5، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَلَا يُتْرَكُنَّ الْقِدَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا۔ اب سوچنے والے کو چاہیے کہ ان امور میں جو آج سے 1300 برس پہلے خدا اور اس کے رسول کے منہ سے نکلے اور اس وقت وہ الفاظ بڑی شان اور شوکت سے پورے ہو کر اپنے کہنے والوں کے جلال کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ اس پیشگوئی کے پورے ہونے کے کیسے کیسے سامان پیدا ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ حجاز ریلوے کے تیار ہو جانے پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے سفر بھی بجائے اونٹ کے ریل کے ذریعہ ہوا کریں گے اور اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ رہی یہ بات کہ ان پیشگوئیوں کے مسیح موعود کے لفظ سے کیا تعلق ہے، کیونکہ قرآن شریف میں تو مسیح موعود کا نام کہیں نہیں آیا، سو اس کے واسطے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خاتم الخلفاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خاتم الخلفاء کا قل قیامت کے وقت ظہور ہونے کا وعدہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ پھر ہمیں بار بار بذریعہ اعلام الہی اس امر کی بھی اطلاع دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود بھی ہمارا ہی نام رکھا ہے جس کے آنے کے متعلق احادیث میں وعدہ تھا۔ یاد رکھو کہ جو شخص احادیث کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو بغیر مدد احادیث ادھورا رہ جاتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ مجھے احادیث کی ضرورت نہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، اسے ایک دن قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ پس قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا ہے اسی کا نام احادیث میں مسیح موعود رکھا گیا ہے، اور اسی طرح سے دونوں ناموں کے متعلق جتنی پیشگوئیاں موجود ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو
اور کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آوے، اور ظاہر ہے کہ جو قرب قیامت کے قریب آئے گا وہی سب سے پیچھے ہوگا، لہذا وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا۔ صرف تغیر الفاظ ہی ہے، قرآن شریف نے خلیفہ کے لفظ سے پکارا ہے اور حدیث میں اس کو مسیح موعود کے نام سے نامزد کیا گیا ہے۔ رہا یہ کہ ہمارے اس دعویٰ کا ثبوت کیا ہے، تو یاد رکھو کہ ہماری صداقت کا ثبوت وہی ہے جو ہمیشہ سے انبیاء اور معمولوں کا ہوتا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ثبوت کوئی شخص پیش کر سکتا ہے، اسی دلیل سے ہم اپنے دعویٰ کا صدق ظاہر کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے خدا تعالیٰ ہی کی گواہی سے سچے ٹھہرا کرتے ہیں۔ دعویٰ تو صادق بھی کرتا ہے اور کاذب بھی، اور نفس دعویٰ کرنے میں تو دونوں یکساں ہیں، مگر ان میں مابین امتیاز بھی تو ہوتا ہے۔ بھلا فرض کرو کہ مسیح موعود کا ذکر قرآن میں بھی نہ ہوتا اور حدیث میں بھی پایا نہ جاتا تو پھر کیا تھا؟ پھر بھی صادق اپنے نشانوں سے شناخت کر لیا جاتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ کا ذکر بلا کس پہلی کتاب میں درج تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے آنے کی خبر اور پیشگوئی کس کتاب میں موجود تھی؟ پھر حضرت موسیٰ کس طرح نبی مان لیے گئے؟ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی تازہ بتازہ گواہی صدق کی دلیل ہو سکتی ہے، صرف دعویٰ بلا دلیل صدق کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ جس دعوے کے ساتھ خدائی شہادت نہ ہو وہ جھوٹا ہے اور خدا کے مواخذہ کے قابل ہے۔ جھوٹے مدعی کو خدا خود ہلاک کرتا ہے اور اس کو مہلت نہیں دیا تھی، کیونکہ وہ خدا پر افتراء کرتا ہے اور حق و باطل میں گڑبڑ ڈالنا چاہتا ہے۔ میں کوئی نئی بات نہیں لایا اور نہ ہی میں نے کوئی نئی شریعت قائم کی ہے، میں اسی شریعت کی خدمت اور تجدید کے واسطے آیا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور میری سچائی دعوے کے لیے بھی منہاج نبوت پر ہی نشان موجود ہیں۔ میں نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ایک تازہ کتاب حقیقت الوحی میں نے لکھی ہے، اور اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیا جاوے کہ کس قدر نشان خدا تعالیٰ نے میری تائید کے واسطے ظاہر فرمائے، کیا یہ کسی جھوٹے کے واسطے بھی دکھائے جاتے ہیں؟ دیکھو بعض انبیاء صرف ایک ہی معجزہ سے صادق قبول کر لیے گئے، مگر یہاں تو ہزاروں نشان موجود ہیں۔ پھر ہم اگر کسی نئے دین کا دعویٰ کرتے، کتاب اللہ کے خلاف کوئی نیا حکم اپنی طرف سے بیان کرتے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی بیشی کرتے یا ان کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کرتے، نماز روزہ اور حج کے مسائل میں کوئی تغیر تبدل کرتے، تو اس قسم کا کوئی دغدغہ اور شک و شبہ بھی بجا تھا۔ مگر ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ہے وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روح گردانی کرنے والا ہی ہمارے نزدیک جب کافر ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال جو کوئی نئی چیز لانے کا دعویٰ کرے، کرنے والا دعویٰ کرے یا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تغیر تبدل کرے یا کسی حکم کو منسوخ جانے۔ ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف ہی کو خاتم الکتب یقین کرے، اور اسی شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اسی کو ہمیشہ تک رہنے والی مانے، اور اس میں ذرہ ایک ذرہ بھر اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے، اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ میں لگائے، عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے، تب پکا مسلمان ہوتا ہے۔ البتہ ہمارے اوپر جو کلام الہی نازل ہوتا ہے ایسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کسی نئی اور تشریح نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ مکالمہ مخاطبہ کی کثرت کیا بالحاظ کمیت اور کیا بالحاظ کیفیت کی وجہ سے نبی کہا گیا ہے۔ اب اس مجلس میں اگر کوئی صاحب عبرانی یا عربی سے واقف ہے تو وہ جان سکتا ہے کہ نبی کا لفظ نبا سے نکلا ہے، اور نبا کہتے ہیں خبر دینے کو، اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پا کر جو غیب پر مشتمل زبردست پیش گوئیاں ہوں، مخلوق کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کے روح سے نبی کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، البقرہ 32۔ اصل میں ہماری اور ان لوگوں کی نزاع صرف لفظی ہے۔